حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے ایک ظالم بادشاہ فرعون کا ذکر ملتا ہے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اپنی رعایا کو مجبور کیا کہ وہ بھی اسے خدا مانے۔ وہ غرور و تکبر میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو بھی ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائیں۔ فرعون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو اس کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور وہ خشک راستے سے پار ہو گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے آئی تو دریا کے دونوں حصے دوبارہ مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ یہ اللہ کی ایک نشانی تھی کہ غرور اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ فرعون کا اصل نام مصر کے حکمرانوں کو دیا گیا تھا اور یہ مصر کے قدیم دور کے ان بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو قدیم مصر پر حکمرانی کرتے تھے۔ فرعون کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں آیا ہے اور یہ وہ حکمران تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ فرعون کی حکومت مصر کے علاقے پر تھی جو آج کا ملک مصر ہے۔ اس وقت مصر کی سلطنت نیل کے دریا کے آس پاس واقع تھی جو اس وقت کی تہذیب کا مرکز تھا۔ فرعون کی حکومت صرف مصر تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ مصر کے قریبی علاقوں جیسے نوبیا، آج کا سوڈان کا علاقہ، اور لیوان، جو آج کے ممالک فلسطین، اسرائیل، لبنان، شام اور اردن کا علاقہ ہے، پر بھی اپنا تسلط رکھتا تھا۔ فرعون کی حکومت اپنے وقت کی ایک عظیم طاقت تھی جو مصر کی ریاست میں بڑی بڑی عمارتیں جیسے کہ اہرام اور مندر بنوایا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت مصر کی عوام کا رویہ ان کے ساتھ ابتدائی طور پر ملا جلا تھا اور یہ مختلف ادوار میں بدلتا رہا۔ ایک ابتدائی دور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور بعد میں انہیں غلام بنا کر مصر لے جایا گیا تو وہاں کے لوگوں نے انہیں ایک غلام کے طور پر خریدا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا معاشرتی مقام ایک عام غلام کا تھا اور عوام کا رویہ ان کے ساتھ عام غلاموں جیسا ہی تھا۔ دوز قید کا دور، حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلط الزام کی بنا پر قید میں ڈالا گیا۔ قید کے دوران بھی عوام کا ان کے ساتھ خاص ہمدردانہ رویہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ 3 عروج کا دور، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کی مہارت اور دانشمندی کی بنا پر مصر کے بادشاہ کے دربار میں مقام حاصل کیا تو عوام کا رویہ ان کے ساتھ یکسر بدل گیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانہ دار اور ایک اعلیٰ عہدہ دیا جس کے بعد عوام ان کا احترام کرنے لگے اور ان کی بصیرت اور علم کی قدر کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں قحط کے دوران عوام کی مدد کی اور انہیں خوراک فراہم کی جس کی وجہ سے عوام ان سے محبت کرنے لگے اور ان کی قیادت کو تسلیم کیا۔ فرعون کی موت کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات دونوں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں فرعون کے دربار میں بھیجا گیا تاکہ وہ فرعون کو توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروائیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ضد پر اڑا رہا۔ اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم سے مصر سے نکلنے کا حکم ملا۔ جب وہ دریائے نیل، بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ سے گزر گئے۔ لیکن جب فرعون اور اس کی فوج اس راستے پر آئے تو سمندر دوبارہ آپس میں مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آتا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورۃ یونس 10:92۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ فرعون کا جسم پانی سے نکال لیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کا ممی شدہ جسم آج بھی محفوظ ہے
اور مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔